شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت، احکام اور نشانیاں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ شب قدر کی فضیلت کے متعلق قرآن پاک میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی ہے جسے سورہ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ پیارے دوستو، یہی تقدیر کے فیصلے کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، سابقہ گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ شب قدر کی فضیلت کو اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرامین کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں، میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا سال تہجد پڑھے گا وہ شب قدر پا لے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ اس پر ہی اعتماد نہ کر لیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ شب قدر رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے۔ پھر انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ میں نے کہا، ابو منظر، آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس کی علامت یا نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس روز سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کے متعلق ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے تو وہ 2 مسلمان باہم جھگڑ رہے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں اور فلاں باہم جھگڑ پڑے تو وہ مجھ سے اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو، لہذا تم اسے 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، شب قدر کو 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات میں تلاش کرو۔ تو پیارے دوستو، ان ساری احادیث مبارکہ اور سورہ القدر کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا، جیسا کہ سورہ القدر میں آیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں قیام سابقہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس شب کی صبح کو سورج طلوع ہوگا تو عام روٹین سے ہٹ کر اس کی شعاعیں دیر بعد ظاہر ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ شب قدر طاق راتوں میں سے ایک رات ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی نشانی کے بارے میں بھی اللہ عز و جل اس میں ایک ضمناً احادیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ احباب کو یہ چیز واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن گناہوں کی بات کی ہے جو قیام اللیل میں
یا شب قدر کے قیام میں یا رمضان کے روزے رکھنے میں ہمارے معاف ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ خوبصورت فرمان سے یہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا شب قدر کا قیام، نہ کہ کبیرہ گناہوں کا۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ رات کو پانے اور اس میں قیام کر کے اللہ عز و جل کو راضی کرنے اور گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔